کہہ دلیل پیش کرنے ہیں ویک نبی نے عمل چھاڑتا سے اس موقع دے آکے میں مانتا میں اپنا موقع چھاڑ دیتا لیکن چونکہ دلیل نہیں سی کاغذ پھڑے ہم 10 منٹ پورے کرنے سن جیون لگے پڑھ 10 منٹ پورے کہیں ایک باری موقع دوبارہ شروع کرتا مول صاحب یہ ٹائم نہیں پورے ہوندے ٹائم پورے دلیل پیش کرنا ہونے نے اور آؤ دی رحمت نا خادم اہل سنت تے خادم کتاب و سنت تے صحیح بخاری چ ربی علیہ السلام دا عمل پیش کیتا مسند حمادی دے اندر پیغمبر علیہ السلام دا عمل پیش کیتا اور آؤ میں ذرا اور وضاحت کر دیا میرے پیغمبر علیہ السلام دا عمل صحابی کی بیان کرا کان یرفع الیہ اذا افتتح الصلاۃ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کر دے اذا افتتح الصلاۃ جب بھی نماز کی ابتدا کرتے کوئی استثناء کیا صحابی نے اور کوئی استثناء کیا کہ شروع میں کرتے بعد میں چھوڑ دیا لا چھوڑنے کی روایت اور وَإِذَا كَبَّرَ الرُّكُوعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا رکوع جان دیا رکوع اور دیا میرے نبی علیہ السلام نے انجی کر کے بتایا اور وَقَالَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ پر سجدہ میرے نبی نے کی تھی میں کیا یحییٰ صاحب نے کہا کہ مولانا امین صاحب کو قبر سے اٹھاؤ یہ توہین ہے میں صدر صاحب سے یہ مطالبہ کر سکتا ہوں میں صدر ایک منٹ میں صدر صاحب سے اتنا تو مطالبہ کر سکتا ہوں کہ ان کو ذرا سنبھال کر رکھیں ورنہ میں بھی ایک ایک کا نام لوں گا کہ فلاں فلاں کو قبر سے اٹھاؤ بالکل دوسری بات مولانا نے یہ کہا کہ کاغذ پکڑے کوئی حدیث پڑھتے اس تحریر میں دکھاؤ مجھ پر حدیث پڑھنے کی شرط ہے آج گفتگو اس تحریر پر ہونی ہے آج گفتگو اس تحریر پر ہونی ہے اور اس تحریر پر گفتگو اس میں یحییٰ صاحب آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے رہی بات دوڑنے اور دوڑانے کی تو جناب پوچھو یہ سارے حضرات موجود تھے 113 جنوبی میں جب میں نے لاؤڈ سپیکر کھول کر اعلان کیا کہ جناب آؤ گفتگو کرو لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹ لعنت اللہ علی الکاذبین اب یہ غیر مناظر بول رہے ہیں اور یہ طے شدہ عمل ہے کہ غیر مناظر یہ جھوٹ کس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں جھوٹ کس نے کہا آپ بتلاؤ جھوٹ کس نے کہا اگر تانوں مخاطب کیتا یا بولیا اچھی تے گل کرو اور جھوٹ انہیں کیا جھوٹ غیر اخلاقی گل نہیں انہیں کیا جھوٹ لعنت اللہ سبحان اللہ کیا یہ جھوٹ کیا سبحان اللہ کیا یہ جھوٹ کا آپ مخالف ہو سکتے ہیں آپ کیا سکتے ہیں اچھا ایک منٹ میں بات جب کرتے ہیں شاہد معاویہ بولتا ہے یہ بولتے ہیں اس کو اعتراض کیوں نہیں ہے میرا مناظر مجھ سے بات کرے میرا معاملہ مجھ سے بات کرے اعتراض کیوں آرام سے بات کرے میری بات کا جواب آرام سے بات کرے میری بات کا جواب آرام سے کرے گا میری بات کا جواب نہیں آپ سے بات کرے مولانا نے ایک جگہ کا حوالہ دیا ہے تو انہوں نے اس لیے کہا ہے جھوٹ کہ ان میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا اس لیے کہا انہوں نے وہ کہتے ہیں جھوٹوں پر لعنت بعد میں ختم ہو گیا بات آگے بڑھائیں جی قاضی صاحب وہاں موجود تھے جھوٹوں پہ لعنت ٹھیک ہے قاضی صاحب نے کہا آپ کوئی نہیں سب وہاں موجود سب وہاں موجود قاضی صاحب نے سب بڑے میں نے نہیں کہا سب موجود تھے اس سے مراد میری بڑے میں اپنی بات کو مضبوط کر رہا ہوں قاضی صاحب تو موجود تھے نا قاضی صاحب نے کہا کوئی بھی موجود نہیں مولانا میری بات سنو یہ مسلمان بڑے ہمارے بیٹھے ہیں اور یہ سمجھدار لوگ ہیں آپ اس سے بات نہیں کہتے کہ یہ لوگ سب وہاں موجود تھے کیوں جی انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا انہوں نے کہا غیر مناسب باتیں کر کے اور میں بھی یہ کہتا ہوں میری بات سنو ایک منٹ قاضی صاحب آپ نے اصول بتایا کہ مناظر کی بات کا جواب مناظر ہے آپ بے اصولی کر رہے ہیں نہیں میں تو یہ شور پڑا جب بڑے بے اصولی کریں گے چھوٹے تو پتہ نہیں کیا کریں گے آپ نانا اچھا مذاق کو خراب کریں گے تو پھر سمجھ آپ پھر بول رہے ہیں نہیں آپ کو مجھ سے مطالبے کا حق ہے روکو جناب ان کو آپ سے مطالبہ کر رہے تھے وہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کس کو کہہ رہا ہے حدیث پڑھو کس کو کہہ رہا
سے مخاطب کو مطالبہ کرے، کس سے روکنا ہے؟ سے کیوں مطالبہ؟ نہیں کرتا مطالبہ، بات کریں، نہیں کرتا مطالبہ، کرے بات، کرے بات، اب اپنی اس میں کھڑے ہونا، بیٹھے. تو بھائی مولانا نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی. میں کہتا ہوں اگر تحریر میں یہ ہے، دونوں تحریروں میں، کہ میں نے کچھ بات ثابت کرنی ہے تو میں اللہ کے فضل سے کروں گا، اور جو بات کہا کہ میں نے حدیث پڑھی، میں کہتا ہوں حدیث تمہارے دعوے کے مطابق، باتیں دو ہیں. جو یہاں پر لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام عمر کی ہر نماز، اس کی حدیث ہے پڑھ دے، نہیں ہے انکار کر دیں کہ میرے پاس حدیث نہیں. بس جو حدیثیں دونوں پڑھی ہیں اپنے ایمان سے بتلا دو کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے احادیث صحیحہ صریحہ، تصریح ہوگی، ان میں وضاحت ہوگی. اگر ان میں یہ بات تمام عمر کی موجود ہے، آپ پڑھ کے دکھا دیں کس لفظ کا معنی ہے تمام عمر، کس لفظ کا معنی ہے تمام عمر. جو لکھا ہوا ہے کہ احادیث صحیحہ صریحہ، یہ یہاں پر تحریر موجود ہے، ریٹن موجود ہے. میں کاغذ اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آج ان کاغذوں نے آپ کو شکست دینی کہ آپ کبھی اصول کے مطابق بات نہیں کر سکیں. اگر تحریر میں یہ ہے میں نے حدیث پڑھنی ہے تو مجھ سے مطالبہ کیا جائے. اگر تحریر میں یہ ہے کہ حدیث آپ نے پڑھنی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں قیامت کی صبح تک آپ وہ حدیث نہیں پڑھ سکتے جو حدیث صحیح شرعی ہو اور اس میں یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام عمر کی ہر نماز میں. باقی مجھ سے مطالبہ آپ ایک بار کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں ہر نماز میں یہ بات ثابت نہیں کر سکتے. آپ دلیل پیش کر دیں، میں دلیل پیش کر دوں، یا اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہم پیش نہیں کر سکتے، یا جو تحریر ہوئی ہے، جو تحریر میں لکھا گیا اس کے مطابق حدیث پیش کر دیں. آپ نے دو حدیثیں پیش کی، یہ دونوں حدیثیں آپ کے دعوے کی دلیل نہیں ہیں اور نہ آپ کے دعوے کی دلیل بن سکتی ہیں. آپ اپنا دعویٰ مکمل پڑھ کر سنائیں، پھر اس کے مطابق کسی حدیث کا ترجمہ کر دیں کہ یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا یہ یہاں موجود ہے، اور ایسا آپ قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتے. مجھے مطمئن اگر کرنا ہے تو زندہ دلیلیں دے، تسلی غیر ممکن ہے تیرے مردہ حوالوں سے. بخاری، صرف بخاری نہیں، پوری سیاستہ، پوری سیاستہ نہیں، کچھ اور دیکھو، سیاستہ کے علاوہ اور حدیث کی کتابیں دیکھو، ان حدیث کی کتاب میں سے یہ الفاظ جو اس دعوے میں لکھے ہوئے، جو اس تحریر میں موجود ہیں، آپ دکھا دیں. آج ہی یہاں رفع دین شروع ہو جائیں گے، جھگڑا ہے ہی نہیں. ہم تو ماننے والے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھا دیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ کہہ کے کہ حضور ساری زندگی کرتے رہے، یہ کہہ کے پھر ثابت نہیں کرتے. جب ثابت نہیں کر سکتے اور اگر آپ ثابت نہ کر سکے ہیں نہ کر سکیں گے تو ہم مجبور ہوں گے یہ کہنے پر کہ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قیامت کی صبح تک آپ ثابت نہیں کر سکتے. اگر ہے تو لاؤ فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء اما بعد. اللہ دی رحمت دے نال فرزند اہل حدیث نے رب دے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھ کے سنائی، پر یار دوستانوں سمجھ نہیں آئی. پتہ نہیں کی گل سی، گلاں دے اندر میرا بھی تسی آپس چ لگے رہو گے، تانوں کی پتہ لگنا کہ میں کی پڑھیا تے میں تانوں کی سمجھایا. کسے نہ گفتگو ہون دے تے توجہ نہ دی گل سنو، وہ کہن کی ڈیا ہے. اور میں یقین نہ کہہ سکنا کہ مولوی صاحب نوں نہیں پتا کہ میں حدیث دا ترجمہ کن لفظ نال کیتا. مینوں بہت ساری امید ہے، کیوں اگر میں کیتا ہوندا تے ایک کم از کم یہ دوبارہ یہ تحریر دی رولا نہ پاؤندے. میں اللہ دے فضل نہ پڑھی اور دسیا جب بھی میرے پیغمبر علیہ السلام اذا کا لفظ ہے، جب بھی میرے نبی کھڑے ہوتے ٹھیک ہے رکوع کرتے، صراحت موجود ہے بلا استثناء، بغیر کسی قیادت کے میرے نبی کا عمل ہے. اس کی نسب کی دلیل نہیں ملتی، ہوتی تو پڑھ دیتے. ترک کی دلیل نہیں ملتی، ہوتی تو پڑھ دیتے. صحابی کہتا جب بھی رکوع کرتے کھڑے ہو، میرا نبی رفع الجان کرتا. ٹھیک ہے، بڑی واضح بات ہے، حق تو بنتا تھا بھائی تم حدیث پڑھتے ہو، دیکھو یہ تم پڑھتے ہو، اس کے بعد فلاں موقع پہ آ کے
میرے نبی نے چھڑوا دی، تم کیسے میں کہتے ہو مسلسل ہوئی؟ پھر میں دیتا جواب، حق تو یہ بنتا تھا۔ اور دیکھو آؤ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں نے روایت پڑھا کسی شاندار پڑھی ہے، میرے پیغمبر کی ہر حدیث ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ اور آؤ وہ حدیث پڑھی جس کی سند کو خود لکھا ہے ماسٹر امین قاڑی صاحب نے، لکھتے کیا ہے؟ اور لوگوں یہ سند زہری عن سالم عن ابن عمر، ہر دو حدیثوں کا مرکزی راوی یہ ہے، اور اعلیٰ سند اس کو قرار دیتے ہیں محدثین۔ اور جاؤ مولانا تقی عثمانی اٹھا کے دیکھو، اب وہ بھی ان کو کہتے ہیں اور سلسلۃ الذہب کے نام سے سند کو تعبیر کرتے ہیں۔ بتاؤ بے تو بڑے بڑے دیوبندی بھی مانتے ہیں، اتنی شاندار سند ہے، اتنی شاندار میرے نبی کا عمل ہے، تم اس کا رد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آؤ صحیح بخاری کے روایت کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور 9 ہجری کے اندر آئے۔ ماسٹر صاحب نے بھی بات لکھی کہ وائل بن حجر اور مالک رضی اللہ تعالی عنہما دونوں متأخر الاسلام میں آخری عمر میں مسلمان ہونے والے۔ کتاب الاذان بخاری اٹھاؤ، 20 دن میرے نبی کے پاس مالک رضی اللہ تعالی رہے، اور جانے لگے تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ میرے نبی کا یہ صحابی مالک رضی اللہ عنہ کی نماز کس طرح پڑھتا ہے؟ آؤ صحیح بخاری پہلی جلد صفحہ 102 ہے، اور وہ کلابہ تابعی ہیں، نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ نبی کی زندگی کے بعد وہی صحابی جس کو نبی نے حکم دیا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو پڑھتے، نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ تابعی دیکھ رہا ہے نا، تابعی ہوتا ہے نبی کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے، یا نبی سے ملاقات ان کی ثابت نہیں ہے بات۔ تابعی دیکھ کے کہتا ہے صحابی کو انہو رآ مالک بن حویرث اذا صلی کبارا ورفع یدیہ، جب نماز پڑھتے جب بھی نماز پڑھتے کبارا اللہ اکبر کہتے ورفع یدیہ، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے جاتے رفع اعلان کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع اعلان کرتے۔ اور کیوں کرتا تھا صحابی؟ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ